فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی اور سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا افضل ہے۔ اور پھر ان چاروں میں سے افضل البشر بعد الانبیاء والرسل اصدق الصادقین جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ اب آپ ذرا درجے نوٹ کریں، اگر آج کوئی بدبخت اٹھ کر کھڑا ہو جائے اور اس ہستی کے بارے میں باتیں کرے کہ اس کے درمیان اور اس ہستی کے درمیان سینکڑوں درجات ہیں، تو عقل مند تو یہی کہے گا کہ یہ بندہ عقل سے فارغ ہو چکا ہے۔ عقل ہوتی تو ایسی بات ہرگز نہ کرتا۔ اب ہم یہ بات تو ہمارے سامنے آ گئی، عقیدہ بھی سامنے آ گیا، ترتیب بھی میں نے اجمالی سی آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب آپ سوچیں گے بات تو میں نے کر دی، اس پر دلیل کیا ہے؟ یہ زمانہ دلیلیں مانگتا ہے، اس پر دلیل کیا ہے؟ کیا کوئی ایسی ٹھوس دلیل جو اس دعوے کو ثابت کر سکے کہ انبیاء اور رسول کے بعد، مقرب فرشتوں کے بعد، رب کی بارگاہ میں، مخلوق کی نظروں میں، فرشتوں کی نظروں میں، قیامت تک آنے والے لوگوں کی نظروں میں، جنت میں، حشر میں اور رب کی بارگاہ میں جب میدان محشر میں سارے جمع ہوں گے، وہاں انبیاء اور رسولوں کے بعد جو سب سے افضل ہستی ہے وہ ابوبکر صدیق ہی ہیں، اس پر دلیل کیا ہے؟ تو ہم سب سے پہلی دلیل قرآن مجید سے پیش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پہلے ذرا یہ اصول سمجھ لیں، جو قرآن کو مانتا ہے وہ قرآن کا افضلیت کا اصول جان لے۔ قرآن نے کیا فرمایا؟ توجہ، ایک لمحہ بھی اگر ادھر ادھر ہوئی تو پھر بات گڑبڑ ہو جائے گی۔ قرآن نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا، فضیلت والا، مرتبے والا، مقام والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ اللہ کے ہاں سب سے افضل کون ہے؟ اتقاکم، جو سب سے زیادہ کیا ہے؟ متقی ہے۔ جو اتقا ہے وہ اللہ کے نزدیک اکرم ہے۔ اکرم یعنی عزت والا، سب سے معزز۔ یہ اصول کس نے دیا؟ اللہ نے۔ اصول کہاں سے ملا؟ قرآن سے۔ یہ اصول کون بیان کر رہا ہے؟ قرآن۔ میں تو نہیں کہہ رہا، قرآن نے بیان کیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ جو سب سے زیادہ متقی ہے، وہ سب سے زیادہ عزت والا۔ اب دیکھتے ہیں قرآن نے ایک خاص مقام پر سورہ اللیل ارشاد باری تعالی ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ یہ 5 آیات ہیں، اور ان 5 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بیان فرمایا ہے۔ تمام مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے، اتفاق ہے، سب کا اکٹھ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس میں اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق کو کہا کیا؟ جو اصول دیا نا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک فضیلت والا کون ہے؟ معزز کون ہے؟ سب سے فضیلت والا، سب سے معزز کون ہے؟ جو سب سے بڑا متقی ہے۔ کون سا لفظ بولا؟ اتقا کا۔ اب یہاں کیا فرمایا؟ واسا یجنبها الاتقا، اس سے اس کو ضرور دور رکھا جائے گا جو سب سے بڑا متقی ہے، جو اتقا ہے۔ اور وہ کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر۔ کون ہے؟ تو سب سے بڑے متقی کون؟ سیدنا صدیق اکبر۔ تو قرآن کے اس فیصلے کے مطابق ہمارا دعویٰ ثابت ہو گیا۔ قرآن نے دلیل دی، سب سے بڑا متقی، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ فضیلت والا۔
اور پھر قرآن نے ہی ذکر کیا کہ سب سے بڑے متقی کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر، اور ان کی کچھ شانیں اور بھی بیان کی۔ الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو راہ خدا میں اپنا مال اس لیے دیتے ہیں کہ پاک ہو جائے۔ وما لأحد عنده من نعمت تجزا، ان پر کسی کا کوئی بدلہ نہیں ہے جسے چکانے کے لیے مال دیتے ہیں۔ اب دیکھیں کیسی شان، میں اور آپ بارگاہ رب العزت میں کوئی چیز خرچ کریں، کوئی یقین ہے قابل قبول ہے یا نہیں، اور ہماری نیت کیسی ہو، لوگ دیکھ کے کہیں واہ 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 کیا بات ہے، راہ خدا میں بڑا دینے والا ہے، غریبوں پر تو بڑا ہاتھ رکھنے والا ہے، محتاجوں کی بڑی مدد کرتا ہے، بیواؤں کی بڑی خبر رکھتا ہے، یتیموں کے سروں پر دست شفقت رکھتا ہے۔ نیتیں پتہ نہیں کیا کیا ہو سکتی ہیں، لیکن ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہ فیصلہ فرما دیا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہ خرچ پر کبھی انگلی نہ اٹھانا، ان کا خرچ کرنا کس لیے ہے؟ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، ان کا خرچ کرنا صرف اور صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے۔ سبحان اللہ، کیا کسی اور کو ایسا پروانہ ملا؟ ان کے بارے میں قرآن نے لکھ دیا، قیامت تک کے لیے لوگ اس کی تلاوت کریں گے، تلاوت پر ثواب پائیں گے، اور ان کی شان اسی طرح قیامت تک پڑھی جاتی رہے گی، پڑھی جاتی رہے گی کہ یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے رب کی رضا کے لیے رب کا دیا ہوا مال رب کی راہ میں خرچ کیا، ایک سوئی تک گھر کے اندر نہیں رکھی، سب کچھ حضور کی ذات پر قربان کر۔ سبحان اللہ۔ تو قرآن نے تو فیصلہ فرما دیا، اب اللہ تعالیٰ کا کلام اس نے فیصلہ کر دیا۔ 7 ایسی سری آیات ہیں قرآن مجید میں جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کو بیان۔ میں نے صرف آپ کے سامنے ایک پڑھی، وقت کی مناسبت سے ایک پر اکتفا کروں گا۔ آتے ہیں ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی طرف۔ کلام اللہ کے بعد دوسرا درجہ کس کا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا، آپ کی بولی کا، آپ کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے کلمات کا۔ قرآن نے فیصلہ کیا، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نے بھی یہی فیصلہ فرمایا۔ سبحان اللہ۔ کیا فرمایا؟ دیکھیں، ایک موقع ہے، تصور کریں، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو نقل فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، یتلو علیکم رجل، ابھی تھوڑی دیر بعد تمہارے سامنے ایک ایسا شخص آنے والا ہے، لم یخلق اللہ بعدی احدا هو خیر منہ ولا افضل، اللہ تعالیٰ نے میرے بعد اس سے بہتر اور اس سے افضل کسی بندے کو پیدا نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ سیدھے سیدھے لفظ، ان میں کوئی تعویل کی گنجائش ہی نہیں ہے، سیدھے سیدھے لفظ۔ فرمایا میرے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سے افضل کسی بندے کو پیدا نہیں کیا، نہ ان سے بہتر کوئی اور بندہ ہے۔ اور میں نے جو شروع میں دعا کی کہ اللہ ہمیں ان کی شفاعت بھی نصیب فرمائے، سیدنا صدیق اکبر کی شفاعت ہمیں اللہ نصیب فرمائے۔ وہ میں نے کیوں کی؟ کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلَهُ شَفَاعَةٌ مِثْلُ شَفَاعَةِ النَّبِيِّينَ، ان کو اللہ تعالیٰ وہی مقام شفاعت عطا فرمائے گا جو انبیاء کو مقام شفاعت عطا فرمائے گا۔ جس طرح انبیاء اپنی امتوں کی سفارش کریں گے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس امت کی سفارش کا موقع عطا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، حضور نے یہ فرمایا، اب نام نہیں لیا تھا، نام نہیں لیا تھا، ہوا کیا؟ صحابہ کہتے ہیں، حضرت جابر فرماتے ہیں جب حضور نے یہ فرمایا نا تمہارے سامنے ایک ایسا شخص آنے والا ہے کہ اللہ نے اس سے بہتر اور اس سے افضل کوئی پیدا نہیں کیا میرے بعد، اور اللہ تعالیٰ اسے وہی مقام شفاعت عطا فرمائے گا جو انبیاء کو ملے گا، تو تجسس تو ہوتا ہے، اتنی بڑی فضیلت والی ہستی کون سی ہے؟ کس کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان، مقام اور مرتبہ عطا فرمایا؟ اب صحابہ توجہ کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کون آتا ہے، کون آتا ہے، کون۔ تو اس فضیلت کے بیان کرنے کے بعد
مجمع صحابہ میں سب سے پہلے جو ہستی داخل ہوتی ہے وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ دوسرا موقع سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے صحابی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک منظر ملاحظہ فرمایا۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں آ رہے ہیں، حضرت ابو درداء آگے آگے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق پیچھے پیچھے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دیکھا نا تو آپ کو ناگوار گزرا کہ کوئی ابو بکر کے آگے چلے۔ سبحان اللہ۔ آپ اندازہ کریں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا مقام کیا ہے۔ آپ نے جناب ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، یا ابا دردائی اتمشی قدام رجل، اے ابو بکر تم اس بندے کے آگے چلتے ہو، ما طلعت الشمس علی رجل مسلم خیر منہ، کہ سورج اس سے بہتر مسلمان بندے پر طلوع ہی نہیں ہوا۔ سبحان اللہ۔ مسلمانوں میں سب سے بہترین شخص جس پر سورج طلوع ہوا ہے وہ یہی ابو بکر ہے، اور تم ان سے آگے چل رہے ہو۔ اب صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھیں۔ صحابہ فرماتے ہیں، حضرت جابر اسی حدیث پاک راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اس بات کے بعد کبھی کسی نے ابو درداء کو حضرت ابو بکر صدیق کے آگے چلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ تو جن کے آگے چلنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو گوارا نہیں کہ کوئی دنیا میں دنیاوی عمل کے اندر قدموں میں آگے چلے، دینی امور میں آپ بتائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان سے آگے کسی کو پسند فرمائے؟ سبحان اللہ۔ جن کو اپنی زندگی میں ہی اپنے مسلح پہ کھڑا کر دیا، ان سے آگے کس کو پسند فرمائے؟ بس یہ عقل کا فطور ہے، دل کے اندر میل ہے اور آنکھوں کے اندر پردے پڑے ہوئے ہیں جن کو کچھ نظر نہیں آتا اور باتیں بناتے ہیں، ان کی تو شان یہ ہے۔ اور ایک واضح بالکل صریح حدیث پاک اسی طرح کی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک عورت حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور آ کر اپنی حاجت پیش کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حاجت کو پورا کیا، عرض کرنے لگی، حضور اگر مجھے دوبارہ آنے کی ضرورت پڑے تو پھر میں کس کے پاس آؤں؟ میرے پاس آ جانا۔ عرض کرنے لگی، حضور اگر آپ نہ ہوئے، اگر آپ، مطلب اس کا یہ تھا کہ حضور اگر کل نفس ذائقۃ الموت کا امر جاری ہو گیا، آپ نہ ہوئے تو پھر آپ نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدِينِي فَأْتِ أَبَا بَكْرٍ، سبحان اللہ۔ اگر میں نہ ہوا تو پھر ابو بکر کے پاس آ جائے۔ اب یہ بالکل کس بارے میں صریح ہے کہ میرے بعد جس نے میرا نائب بننا ہے وہ ابو بکر ہی ہے، اور اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے، ہاں آنے کا موقع تمہیں ملے گا اور آنا کس کے پاس پڑے گا؟ ابو بکر کے پاس۔ تو میں نے 3 صریح روایات آپ کے سامنے پیش کی۔ احادیث کی کتابیں سینکڑوں احادیث سے بھری پڑی ہیں، وقت کی مناسبت سے تھوڑا تھوڑا ٹیسٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اس گھر چلتے ہیں جس گھر کی وجہ سے یہ معاملہ جو ہے نا لوگوں نے بگاڑا ہوا ہے، اور سیدھی بات کو بھی سیدھا نہیں رہنے دیا۔ میری مراد داماد مصطفیٰ، شیر خدا جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ آپ کے دور حیات سے بھی 3 مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، بات ختم۔ پہلی مثال جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اور شادیاں کی۔ ان کی زندگی میں حضور نے منع فرمایا تھا کہ جب تک وہ زندہ ہیں علی تم نے دوسری شادی نہیں کرنی، حالانکہ قرآن کا حکم ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اجازت ابھی 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو، لیکن یہ ان کی خصوصیت تھی کہ ان کی زندگی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، اے علی
میری فاطمہ کی موجودگی میں دوسری شادی نہیں اس کی اجازت ہے، حضور نے منع فرمایا تھا، اور ان کی زندگی میں آپ نے کی بھی تھی، بعد میں کی، اور اسی بعد کی شادی